آج میں اس کے بارے میں خاص طور پہ آپ سے بات کرنا چاہتا تھا. اب میں اس سے پہلے کہ علی افضل سائی کو میں مائکس دوں، میں صرف اتنی سی بات کرنا چاہتا ہوں کہ عمران خان کی خواہش ہے کہ ایک ایسا پاکستان بنے جو پچھلے 75 سال کی روایات سے مختلف ہو. اس ملک کے اندر ہمارے پاس پڑھے لکھے صاف ستھرے نوجوان جو ہیں، جو جذبہ رکھتے ہیں، وہ آئیں اور آ کے عوامی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں اور ملک کو جس طرح ہم نے بہتری کی طرف لے جانا ہے اس راستے پر لے کر چلیں. ان تمام معیار کے اوپر یہ نوجوان پورا اترتا ہے اور آج کل اس کے اوپر بھی ایک شدید توپیں کھلی ہوئی ہیں. تو میں چاہوں گا کہ یہ خود اپنے الفاظ میں ذرا بتائے تو اس کے اوپر کیا الزامات لگ رہے ہیں اور وہ الزامات کتنے مذاقہ خیز ہیں. ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ دباؤ میں لایا جائے. یہ صرف اس کے ساتھ نہیں ہو رہا، یہ اس وقت آپ پورا پنجاب اٹھا کے دیکھ لیں. یہ جو مسلم لیگ نون کی نگراں حکومت آئی ہوئی ہے اس وقت، الیکشن کمیشن کی لگائی ہوئی، وہ اس وقت ہمارے کیا ورکر، کیا ہمارے ایم پی اے، کیا ہمارے ایم این اے، کیا وہ سب کے اوپر اس وقت دباؤ بڑھانے کے لیے اسی قسم کے کام ہو رہے ہیں. تو علی اب آپ ذرا سب بتاؤ تو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں میڈیا کے تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں، آپ لوگ یہاں پہ تشریف لائے. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ایک منظم کیمپنگ کی جا رہی ہے میرے خلاف اور کس طرح سے میری کردار کشی کی جا رہی ہے. تو میں تو خدا کی ذات کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں نے قومی دولت کو نہیں لوٹا. میں نے جو مجھے منصب ملا اور جو قوم کا پیسہ تھا میں نے اس کو امانت سمجھ کے خرچ کیا. میں شروع یہاں سے کروں گا کہ کیا اقدامات میں نے اپنی منسٹری میں اپنے ٹینیور کے دوران لیے کرپشن کو کرٹیل کرنے کے لیے، میں کس حد تک کامیاب ہوا اور صوبے کے عوام کو اور میرے محکمے کو میرے اقدامات کا کیا فائدہ ہوا. اس کے بعد میں اس پہ بات کروں گا کہ اس سازش کے پیچھے کون ہے اور پھر اس پہ بات کریں گے کہ اس کے پیچھے موٹیو کیا ہے. سب سے پہلے تو میں یہ بتاتا ہوں کہ موٹے طور پہ دو الزامات لگے، ان کی ڈیٹیل میں آگے آتا ہوں. پہلا الزام تو یہ ہے کہ جو ٹھیکے ہیں ان میں کرپشن ہوئی، کیونکہ سی این ڈبلیو کا کام سڑکیں بنانا ہے، اس میں صاف ظاہر ہے ٹینڈرنگ ہوگی. اور دوسرا الزام یہ لگا کہ ٹرانسفر پوسٹنگ کے لیے تو میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ نہ میں سائننگ اتھارٹی ہوں. صوبے کے جو رولز آف بزنس ہیں ان کے تحت وزیر کے پاس کوئی اختیار نہیں کہ وہ کسی کلرک کا بھی ٹرانسفر کر دے. جو بڈنگ پروسیس ہے اس پہ میں یہ بتاتا ہوں کہ جو ایک ایسٹیمیٹڈ پرائس ہوتی ہے 4.5% تک میکسیمم آپ اس سے اوپر جا کے بڈ کر سکتے ہیں. تو جو میرے پاس ریکارڈ اویلیبل ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کر لوں گا. یہ فیصل آباد میں میرے حلقے میں 14 ٹینڈر ہوئے، جن میں سے 13 بلو پہ ہوئے اور ایک ابو پہ ہوا. جو ابو پہ ہوا وہ 0.01 ابو پہ ہوا، یعنی بہت منیمل. اور جو بلو پہ ہوئے وہ 22% بلو پہ ہوئے، وہ 24% بلو پہ ہوئے. آپ ذی شعور سمجھدار لوگ ہیں، آج عوام کو بے وقوف نہیں بنایا جا سکتا. میں لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ یہ کیسی کرپشن ہے، یہ کیسے کک بیکس ہیں جو 24% بلو پہ ٹھیکے کروا کے میں نے حاصل کیے ہیں. اچھا، اس کے بعد اگلا کام میں نے کیا کیا کہ میں نے آئیڈینٹیفائی کروائی 27 کمپنیز، 27 ایسے ٹھیکے، جیسا کہ میں نے کہا میکسیمم آپ 4.5% اوپر جا سکتے ہیں. تو جو ٹھیکے پنجاب میں 4 سے 4.5% اوپر گئے میں نے وہ آئیڈینٹیفائی کروائے. یہ ڈاکومنٹ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. یہ 27 ٹھیکے نکلے. 27 کی 27 کمپنیز نے انڈر ٹیکنگ دی کہ ان کی غیرت جاگ گئی ہے، ملکی حالات ان کے سامنے ہیں، وہ ملکی حالات کو دیکھتے ہوئے اپنا 4.5% جو اوپر گئے ہیں وہ ایسٹیمیٹڈ پرائس سے وہ قومی خزانے میں واپس جمع کروائیں گے. یہ پنجاب کی تاریخ میں نہ آج سے پہلے کسی کی غیرت جاگی ہے نہ آئندہ کبھی جاگے گی. یہ قومی خزانے کو 87 کروڑ کی بچت ہوئی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا تو یہ کردار رہا ہے کہ جیسے میں نے پہلے کہا میں نے اس پیسے کو قوم کی امانت سمجھا ہے اور میں نے انتہائی جاں فشانی، محنت اور ایمانداری کے ساتھ اس صوبے کی خدمت کی ہے. اچھا، آگے چلتے ہیں کہ اسپیسیفکلی یہ جو سازش تیار کی گئی یہ ایگزیکٹلی ہے کیا. اچھا، اب ایک ایف آئی آر کاٹی جاتی ہے اینٹی کرپشن کی طرف سے.
اور ایک ایکسین منڈی بہاؤدین اٹھتا ہے جو الزام لگاتا ہے کہ وہ محمد خان بھٹی صاحب جو کہ سابقہ وزیر اعلیٰ کے سابقہ پرنسپل سیکرٹری ہیں، وہ کہتا ہے کہ میں ان کو ٹرانسفر پوسٹنگ کے لیے رشوت دیتا تھا، اور جب میں ان کے گھر یہ رشوت دینے جاتا تھا تو علی افضل سائی اور مونس الہی وہاں پہ موجود ہوتے تھے۔ اب آپ لوگ بھی سمجھدار ہیں، کسی کی موجودگی اس کا جرم ثابت نہیں کرتی، لیکن میں ہائی مورل گراؤنڈ لیتا ہوں اور میں یہ چیلنج کرتا ہوں، ان کے پاس میری سی ڈی آر موجود ہے، فون کا ڈیٹا موجود ہے، محمد خان بھٹی صاحب کے گھر کے باہر سی سی ٹی وی کیمراز موجود ہیں۔ اگر یہ صرف یہ ثابت کر دیں کہ میں کبھی محمد خان بھٹی صاحب کی رہائش گاہ پہ گیا ہوں، کبھی گیا ہوں، تو میں اپنے آپ کو قصوروار سمجھوں گا۔ یہ جو اپلیکیشن دی گئی ہے، جس طرح میرے پہ جھوٹا بہتان لگایا گیا ہے، تو بادیوں نظر میں لگتا یہی ہے کہ یہ جو سازشی عناصر ہیں، یہ محمد خان بھٹی صاحب پہ بھی جھوٹا الزام لگایا گیا۔ اچھا، اب اگلا اس میں ایف آئی آر میں میں ایکیوز نہیں ہوں، میں یہ بھی واضح کر دوں، ایف آئی آر میں میرا رول صرف اتنا ہی بتایا گیا کہ جب محمد خان بھٹی صاحب کو ٹرانسفر پوسٹنگ کے لیے پیسے دیے جاتے تھے تو میں وہاں پہ موجود ہوتا تھا۔ میں یہ بھی واضح کر دوں کہ جو 4 یا 5 پیمنٹس اس میں ایف آئی آر میں بتائی گئی، وہ میرے ٹینیور کی نہیں ہے، میرے ٹینیور میں صرف ایک الیج کی گئی پیمنٹ، اور میں بتا رہا ہوں کہ منسٹر سائننگ اتھارٹی نہیں ہے، منسٹر کسی کلرک کا بھی تبادلہ نہیں کر سکتا۔ آگے مجھے ایک نیب کا نوٹس آ گیا، یہ بھی بہت مضحکہ خیز نوٹس تھا۔ اب نیب کا نوٹس کیا کہتا ہے؟ اسی ایف آئی آر پہ جس پہ پہلے ہی کاگنیزنس اینٹی کرپشن لے چکا ہے، اسی پہ ایف آئی اے کاگنیزنس لیتا ہے، اور اسی پہ نیب بھی کاگنیزنس لے لیتا ہے۔ جو نیب کا مجھے پہلا نوٹس موصول ہوا، وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کے فرنٹ مین محمد خان بھٹی نے پیسے جمع کیے ہیں۔ اب کیونکہ اللہ الحق ہے، اللہ سچ کا خدا ہے، جب یہ جھوٹ بولیں گے تو جھوٹ کے کوئی پاؤں نہیں ہوں گے۔ صرف 2 لوگ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ محمد خان بھٹی میرا فرنٹ مین تھا۔ ایک وہ رانا اقبال ایکسین جس نے پہلے ایک اپلیکیشن دی، اس نے تو یہ دعویٰ نہیں کیا۔ دوسرا یہ دعویٰ خود محمد خان بھٹی صاحب کر سکتے ہیں کہ جی یہ میں اس کا فرنٹ مین تھا۔ اب آپ سب جانتے ہیں کہ محمد خان بھٹی صاحب تو پچھلے 10 دن سے لاپتہ ہیں، وہ تو اغوا ہوئے ہیں۔ کیا نیب سے پوچھتا ہوں میں کہ نیب کو کوئی الہام ہوا ہے یا وہ نیب کی تحویل میں ہے؟ اگر وہ نیب کی تحویل میں ہے تو عدالت میں جھوٹ بولا گیا، قانون نافذ کرنے والے اداروں نے کہا کہ محمد خان بھٹی ان کے پاس نہیں ہے۔ انشاءاللہ یہ اپنی بنے ہوئے جال میں خود ہی پھنسیں گے۔ تیسرا کام کیا ہوا؟ تیسرا کام یہ کیا گیا کہ فیصل آباد سے سرکاری ملازمین کو اٹھایا گیا، ایس ڈی اوز کو اٹھایا گیا، ایکسینز کو اٹھایا گیا، ان پہ تشدد کیا گیا، اور ان کو کہا گیا کہ علی افضل سائی کے خلاف سٹیٹمنٹ دے دو، لیکن ان میں سے بیشتر نے انکار کیا۔ خیر کچھ دن کی کوشش کے بعد انہوں نے کچھ درخواستیں میرے خلاف دلوا دی۔ اب وہ درخواستیں اینٹی کرپشن کو بھی گئی، اس میں بھی 2 بڑے مزیدار پوائنٹس ہیں، انٹرسٹنگ پوائنٹس ہیں۔ میرے پاس یہ ایفیڈیوٹس بھی موجود ہیں جو میں میڈیا کے نمائندوں سے شیئر کروں گا۔ یہ 2 بیان حلفی ہیں میرے پاس، یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ جن لوگوں کی جانب سے درخواست دلوائی گئی وہ بیان حلفی دے رہے ہیں کہ ہم نے ایسی کوئی شکایت کی ہی نہیں۔ اچھا، اب جو شکایتیں کی گئی وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ایک شکایت ہے، کسی بندے کا نام نہیں ہے، کسی بندے کا سائن نہیں ہے، یہ ہے آل ٹھیکیداران فیصل آباد ٹوبہ جھنگ سرگودا، کسی کا نام نہیں ہے۔ یہ تو اداروں کا مذاق بنا رہے ہیں۔ پھر میں نے جیسے کہ کہا کہ جب آپ جھوٹ بولیں گے تو آپ کا تمسخر اڑے گا اور ادارے بدنام ہوں گے۔ یہ بھی میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ یہ لیٹر سی سی کیا گیا، یہ جو اپلیکیشنز دی گئی یہ سی سی کی گئی، تقریباً 10 لوگوں کو کی گئی۔ ان میں سے جو 6 نمبر پہ یہ کس کو سی سی کی جاتی ہے، یہ کرنل آئی ایس آئی فیصل آباد کو سی سی کی جاتی ہے۔ میں میڈیا کے نمائندگان کے توسط سے، میں اپنی پاک فوج کے سپہ سالار جنرل عاصم منیر صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جن صاحب، میرا آدھا خاندان فوج میں ہے، ہم نے جنگیں لڑی ہیں اس فوج کے لیے، اس ملک کے لیے، اور ہمیں فخر ہے اس پہ۔ میں ایک فارمل کمپلینٹ لانچ کروں گا۔ میری آپ سے صرف یہ درخواست ہے کہ یہ جو آل ٹھیکیداران فیصل آباد ٹوبہ جھنگ سرگودا ہیں، ان سے پوچھا جائے کہ انہوں نے ایک قومی ادارے کو بدنام کرنے کی کوشش کیوں کی، کیونکہ ہم تو نہیں سمجھتے کہ یہ قومی ادارہ سیاست میں ملوث ہے یا میری وکٹمائزیشن میں ملوث ہے۔
सो फिर कौन है वो शख्स जो इस इदारे को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है? अच्छा, इसके बाद मैं जरा अपनी जात पे भी थोड़ी सी बात करना चाहता हूं। मैं आपको ये बता दूं कि मेरा किरदार क्या रहा है। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह फख्र है इस बात पे कि अल्लाह की ज़ात ने मुझे बहुत थोड़ी भूख दी है। मैं अपनी रिश्तेदारी से पहले जिस दफ्तर में था, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह उसी दफ्तर में अपनी वकालत की प्रैक्टिस करता हूं। मेरे 3 भाई वकील थे, जिनमें से 2 बाहर से पढ़ के आए थे। जब मेरी ये रिश्तेदारी हुई तो उन तीनों ने वकालत छोड़ दी। सो हम इन लोगों की तरह दिहाड़ीबाज नहीं है, ना मुझे कोई पैसा कमाने का ज़रूरत से ज़्यादा शौक है। फिर जितनी देर मैंने सियासत में आने से पहले प्रैक्टिस की, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि मैंने किसी सरकारी इदारे की रिटेनरशिप नहीं ली और मैंने किसी सरकारी इदारे का कोई केस नहीं किया फीस के एवज। सो मेरा किरदार बिल्कुल साफ है। मेरे पे ये इल्ज़ाम भी लगा कि मैं इस रिश्तेदारी की वजह से मुझे पार्टी में इज्जत भी मिली और ओहदा भी मिला। ये इल्ज़ाम कौन लगाता है? ये इल्ज़ाम वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ साहब लगाते हैं और छोटे अता तारड़ साहब लगाते हैं। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ साहब को यह बताना चाहता हूं कि मेरे वालिद 1979 से सियासत में हैं और मेरी 44 साला पॉलिटिकल लेगेसी है। मेरे वालिद साबिक स्पीकर पंजाब असेंबली हैं। जिस डिपार्टमेंट का मुझे तहरीक इंसाफ ने वजीर बनाया, आज से 25 साल पहले मेरे वालिद इसी महकमे के वजीर थे। लेकिन मैं मौसूफ से पूछना चाहता हूं कि आपकी 7 पुश्तों में कभी कोई वजीर नहीं बना। आप जिंदगी में सिर्फ एक दफा वजीर बने हैं। आप किन बैसाखियों पे वजीर बने हैं? आप इस बात का जवाब दें। दूसरा, जो छोटे तारड़ साहब हैं, लंबी दाढ़ी रखी हुई है और टीवी पे आके झूठ बोलते हैं। मैं समझता हूं ये बड़े अफसोस की बात है और बड़ी बदबख्ती की बात है कि इनके दादा राहलत फरमा चुके हैं। बजाय इसके कि ये उनके लिए कुछ पढ़ के भेजें कि उनकी कब्र की मनाजिल आसान हो, ये फजूल ऐसी बकवास करते हैं कि लोगों को इनके दादा का गलीज किरदार याद आ जाता है। सजाद अली शाह केस किसी से ढका छुपा नहीं है। इनके दादा जो ब्रीफ केस तकसीम किए करते थे वो किसी से ढका छुपा नहीं है। और ये मैं नहीं कह रहा, मैं पीडीएम की जमातों को कहता हूं। बेनजीर साहिबा का इस पर स्टेटमेंट मौजूद है। फारूक लगारी साहब, आज उनकी औलाद जो है वो नून लीग में बैठी है, उनका स्टेटमेंट मौजूद है। सो मैं इनसे पूछता हूं कि इनके पास ऐसी क्या क्वालिफिकेशन है कि ये इतना आगे। ये परसेप्शन की बात करते हैं, मैं रियलिटी की बात करता हूं। लोग कहते हैं इनके पास भी वही फन है कि ये भी अपने दादा की तरह फोहश लतीफे सुना के क़यादत के नजदीक हुए हैं। आखिर में सिर्फ ये बात करना चाहता हूं कि ये क्यों हो रहा है। जिस तरह के असद उमर साहब ने कहा, ये इसलिए हो रहा है, ये प्रेशराइज करने के लिए हो रहा है अदालतों को। और अब क्योंकि इनको इनकी मर्जी के एम्पायर नहीं मिल रहे और अब जो है वो दौर चला गया जब ये फोन करके अपनी मर्जी के फैसले करवाया करते थे। जस्टिस कयूम साहब की ऑडियो मैंने तो नहीं लीक की। अब इनसे ये नहीं हो रहा कि जैसे 97 में सुप्रीम कोर्ट पे हमला करवाया, अब ये वो नहीं करवा सकते। अब इनसे ये नहीं हो रहा कि क्योंकि रफीक तारड़ साहब दुनिया से राहलत फरमा चुके हैं, सो इनके पास कोई ऐसा बंदा नहीं जो जजों में ब्रीफ केस तकसीम कर सके। सो ये इनको तकलीफ है, इस वजह से अदालतों पे भी अटैक करते हैं और मेरी किरदार कशी भी करते हैं। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह डट के इमरान खान साहब के साथ और उनके नजरिए के साथ खड़ा हूं। ये प्रेशर टैक्टिक्स नहीं चलेंगे। मैं बिल्कुल उस तरह से इमरान खान साहब के साथ खड़ा हूं जिस तरह से मैं उस दिन कंटेनर पे खड़ा था जब उन पे गोलियां चलाई गई। और मैं अपनी कौम को यह भी बताना चाहता हूं कि जब खान साहब को गोलियां लगी तो मैंने उनकी आंखों में खौफ नहीं देखा, मैंने उनकी आंखों में शिकस्त नहीं देखी और मैंने उनकी आंखों में नाउमीदी नहीं देखी। मैंने उनकी आंखों में जुर्रत और शुजात देखी। मैंने उनकी आंखों में इस कौम का रोशन मुस्तकबिल की उम्मीद देखी। तो मैं कैसे छोड़ दूं ऐसे शख्स को जिसको मैं समझता हूं कि इस कौम का
وہ مسیحا ہے. خون مظلوم زیادہ نہیں بہنے والا, ظلم کا دور بہت دن نہیں رہنے والا. ان اندھیروں کا جگر چیر کے نور آئے گا, ان اندھیروں کا جگر چیر کے نور آئے گا. تم و فرعون تو موسیٰ بھی ضرور آئے گا. بہت شکریہ.